اب اس گلقند کے فائدے یہ ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، پھیپھڑوں میں جمی بلغم کو آؤٹ کرتا ہے، نکالتا ہے۔ اگر بلغمی بخار ہے اس کو دے دیں، اور سردیوں میں اس کی شدت ہوتی ہے دمے کی، کھانسی کی، تو ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو ویورس؟ اللہ کریم آپ کو صحت دے، تندرستی دے، مال دے، ایمان دے، امن دے۔ آج میں آپ کو اڑوسا کے بارے میں بتاتا ہوں، جس کو برگے بانسا بھی کہتے ہیں، بیکڑ کہتے ہیں، بینکڑ بھی کہتے ہیں، اینٹر کہتے ہیں، آڈشو کہتے ہیں، آڈلشا کہتے ہیں، انگلش میں واسکا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو حشیشۃ السعال یعنی دمے اور کھانسی کا پودا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں، برکتوں اور فائدوں کے لیے جو چیزیں اللہ کریم نے بنائی ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہے، اہم چیز ہے۔ آنکھ کے پودے سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کے تمام اجزاء قابل شفا، قابل اعتماد، قابل امراض ہیں، جن میں کھانسی، دمہ، بلغمی بخار، بلغمی دمہ کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے پتے یا ٹہنیاں خشک کر کے کپڑوں میں رکھ دیں، کیڑا نہیں لگے گا۔ اناج میں رکھ دیں، وہ اناج خراب نہیں ہوگا۔ کسی کپڑے میں باندھ کے رکھ لیں خشک ہو تو۔ آج میں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن یہ جو بانسا کا درخت ہے، اس کو اکھاڑ کر یا اس کو لے جا کر کسی دوسری جگہ گملوں میں رکھیں گے سوائے اس کے اپنے آبائی علاقوں کے، تو وہاں یہ نہیں چلتا، سوکھ جاتا ہے، خشک جاتا ہے، روٹ جاتا ہے۔ اس کو جو پھول ہے، جس طرح کے گلاب کے پھولوں کی گلقند بنتی ہے، اسی طرح گلے اڑوسا کی گلقند بنتی ہے۔ مثال طور 1 کلو پھول ہیں، سڑے گلے پھول نہ ہوں، اگر 1 کلو ہے، 1 کلو اس میں شہد ملا لیں، چینی کے برتن میں، سٹیل کے برتن میں یا کسی اچھے سے برتن میں اس کو خوب ملیں، ہاتھوں سے مل کر دھوپ پہ رکھ دیں، روزانہ ہاتھوں سے مل کر، اور پھر اسی برتن میں ڈال کے رکھ دیا کریں۔ ہفتہ میں 10 دن میں گلقند آپ کی تیار ہے۔ دھوپ میں رکھنا ہے، ٹھنڈی جگہ یہ جلدی گلقند نہیں بنتی۔ اب اس گلقند کے فائدے یہ ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، پھیپھڑوں میں جمی بلغم کو آؤٹ کرتا ہے، نکالتا ہے۔ اگر بلغمی بخار ہے اس کو دے دیں، بچوں کو تھوڑی سی مقدار میں دیں، بڑے جو ہیں وہ 1 چمچ سے 2 چمچ 3 چمچ بھی کھا سکتے ہیں، صبح شام 2 دفعہ۔ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، الرجی نہیں ہوں گی، چھینکیں نہیں آئیں گی۔ خصوصاً پھر میں بتا رہا ہوں، یہ دمہ اور کھانسی کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دافع بلغم ہے، دافع تشنج ہے، ہاتھ پاؤں کی اکڑن کے لیے بہترین چیز ہے، قاتل جراثیم ہے، مصفی دم ہے، حابس دم ہے۔ مصفی دم کیا ہے؟ خون کو صاف کرتا ہے۔ اگر کسی جگہ سے خون رس رہا ہو تو یہ کھا لو، مثلا نکسیر پھوٹ گئی ہے تو نکسیر کا دم ختم ہو جائے گا، نہیں آؤٹ ہوگا۔ مقوی دبانگ ہے، اگر اس کی ریگولرٹی یعنی کہ ناغہ نہ کریں، صبح شام کھلاتے رہیں تو مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سردیوں میں، گرمیوں میں، بہار میں، برسات میں ہر وقت استعمال ہو سکتا ہے، ہر وقت کھا سکتے ہیں، کیونکہ دمہ جو ہے یہ خصوصاً تر موسم میں، جس طرح کہ جولائی، اگست، سپتمبر ہوتا ہے برساتی موسم میں، اور سردیوں میں اس کی شدت ہوتی ہے دمے کی، کھانسی کی، تو ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ اچھے کام کیا کریں، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کریں، گندے مذاق نہ کریں، کیونکہ گندے مذاق کی وجہ سے عموماً لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم رحم کرے۔ اگر لطیفہ کر رہے ہیں تو یہ تو پرانے اچھے صالح لوگ بھی ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ مذاق ایسا ہونا چاہیے جس سے اگلے کا دل خوش ہو جائے، اہل مجلس خوش ہو جائے، نہ کہ نفرت پھیلے۔ غیبت جس کو چغلی کہتے ہیں، بہتان، جھوٹ، اس سے بچے، دوسروں کو بھی بچائیں، یعنی کہ کہنے سے، ان کو بتانے سے بھئی یہ بری چیز ہے، تباہی بربادی ہوتی ہے، دلوں میں کدورت، نفرت، آگ بھر جاتی ہے۔ جھوٹی گواہی سے، جھوٹ بولنے سے لوگ پھانسی چڑھ گئے، اور پھر ان کا اپنا بھی برا اثر ہوا۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹے گواہ پر بھی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والے پر بھی لعنت ہے۔ رشوت کا کیا کہنا آج کل، اس کے بارے میں آدمی کیا بولے۔ جان صاف ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے علاقے میں کچہریاں ہوتی ہیں، یہی دھندہ ہے۔ اللہ کریم رحم کرے، میرا چینل سبسکرائب کریں،
تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں، صدقہ جاریہ ہو۔ کمنٹ سے لکھیں، سبسکرائب کریں میرا چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔